السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117 سے لے کر 119 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق، یعنی یقیناً، لقد یقیناً، یا پھر لقد کا معنی البتہ تحقیق، تاب اللہ، تابہ توجہ کی اللہ تعالیٰ نے علی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصاری اور انصار پر، یعنی تابہ کا معنی مہربانی کی اللہ نے، توجہ کی اللہ تعالیٰ نے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین وہ لوگ، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی آپ کی، یعنی اتبعوہ میں ہو کی ضمیر ہمارے نبی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ان لوگوں پر جنہوں نے پیروی کی آپ کی، فی ساعت العسرۃ تنگی کے وقت میں، فی ساعتی وقت میں، العسرۃ تنگی، من بعد اس کے، ما کادا قریب تھا، یزیغو کے ٹیڑھے ہو جاتے، یزیغو بہک جاتے، قلوب دل، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی جس وقت کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جو ہے بہک جاتے۔ ثم پھر تابہ مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر، انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بہم ان کے ساتھ، بہم ان ایمان والوں کے ساتھ، رعوف شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ساعت العسرۃ سے مراد غزوہ تبوک ہے، یعنی تنگی کا وقت۔ اس کو تنگی کا وقت اس لیے کہا گیا، ایک تو سفر لمبا تھا، دوسرا گرمی کا موسم تھا، تیسرا فصلیں بھی تیار تھی، اور چوتھا وسائل کی بھی کمی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، مہاجرین اور انصار کا، یعنی جنہوں نے بلا تعمل، بغیر سوچے سمجھے جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیا، یعنی غزوہ تبوک میں۔ تو دوسرے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم، اس سے مراد وہ گروہ جنہوں نے پہلے تو تعمل کیا، پہلے تردد کیا، لیکن پھر فوراً ہی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا یہ تردد دین کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ دنیاوی وسائل کو لے کر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، ان کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا نبی کے ساتھ نام لے کر ان کے مرتبے کو ظاہر کر دیا، یعنی کہ ان کی عظمت اور مرتبے کو ظاہر کر دیا، یعنی نبی کے ساتھ نام لے کر صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت اور مرتبے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اور تین افراد پر، یعنی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اور تین افراد پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ اس سے پہلے ہم نے 106 آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کے ہاں توبہ کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یعنی غزوہ تبوک پر نہ جا کر انہوں نے جو غلطی کی، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ اب اس آیت میں پھر انہی لوگوں کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا تھا،
یعنی ان کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور 3 افراد پر۔ یہاں پر 3 افراد سے مراد کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور 3 افراد پر، الذین، وہ لوگ، خلفوا، جن کو چھوڑ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں۔ یعنی یہ تینوں جو تھے نہایت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے کافی غزوات میں حصہ لیا تھا، لیکن غزوہ تبوک میں صرف وہ سستی کی بنا پر نہیں گئے، لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کریں گے، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کریں گے۔ تو جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، یعنی ان تینوں افراد پر، الارض، زمین، بما رحبت، بما، باوجود، رحبت، کشادگی کے، یعنی باوجود کھلی ہونے کے زمین ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کے اپنے نفس، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، ان لا ملجا، ان یہ کہ لا ملجا، نہیں کوئی پناہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف۔ یعنی انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، یعنی نہیں پناہ مگر اللہ ہی کی طرف۔ ثم، پھر، تابا، اللہ نے توبہ قبول کی، علیہم، ان کی، ثم، پھر، تابا، اللہ نے مہربانی کی، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا، اس دوران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ بات چیت کرنے سے بھی منع کر دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ یعنی یہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر زمین باوجود کھلی ہونے کے تنگ ہو گئی۔ پھر مزید 10 دن گزر گئے، یعنی 40 راتوں کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ پھر 10 دن گزرے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، یعنی ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی ثم تاب علیہم لیتوبوا، یعنی 50 دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا، اور ہو جو مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سچائی کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا۔ اس سچائی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کرام کی توبہ قبول کی۔ نہ صرف توبہ قبول کی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر بھی نازل فرما دیا۔ یعنی جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر سچائی ہوگی، وہی، اسی کا دل تقوی سے بھرا ہوگا۔ یعنی جو سچا ہوگا وہ تقوی والا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کا دل تقوی سے خالی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جو ایمان والوں، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔